اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کل اختتام کو پہنچی تھی، تو سورہ یونس کے بعد سورہ ہود کا آغاز آج ہم نے کیا ہے۔ ہود علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قوم عاد ایک بڑی طاقتور زبردست قوم تھی اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر موجود نہیں، اور اتنے بڑے قد اور اتنی قوت اللہ نے دی تھی کہ اگر چاہتے درخت کو، کھجور کے درخت کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ پھینکتے تھے۔ اس قوت اور طاقت کے ساتھ تکبر آیا، اور تکبر جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تکبر نے پھر شرک کے اندر مبتلا کیا، اور وہ شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے پھر ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے، دعوت کے لیے، کہ شاید وہ واپس آ جائیں، لیکن یہ قوم واپس نہیں آئے، اور پھر اللہ رب العزت نے آسمانی عذاب سے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ ہوا کا عذاب بھیجا، اور وہ ہوا کا عذاب مسلسل 7 راتیں اور 8 دن جو ہے، 7 لیال و 8 ایام حسوما، سورہ حاقہ کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلائی، اور وہ اس طرح آپس میں ٹکرا کر مر گئے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا پڑا ہو۔ یہ ان کا حشر ہو گیا۔ تو یہ ہود علیہ السلام نے جو کوشش کی اور جو خدمت کی، وہ ساری اس کی کچھ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ ہود نے بوڑھا کیا، یعنی سورہ ہود میں قیامت کے جو مناظر بیان کیے گئے ہیں، اللہ کے عذاب کے جو سختی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سورہ ہود کے ساتھ آپ نے سورہ النبا کا ذکر کیا، سورہ تکویر کا ذکر کیا، کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ جو ہیبت ہے یعنی آخرت کی، قیامت کی، وہ ہیبت جب میں سوچتا ہوں تو بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ آج ہم سورہ ہود کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کی جس طرح تباہ ہوئی اور قیامت میں جو واقعات پیش آئیں گے ان کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ الف لام را کتاب احکمت، کہ یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، کہ جس کی آیات کو ہم نے بڑا محکم کیا ہے۔ کیسے محکم کیا ہے؟ دلائل کے ساتھ، کہ ہم نے قرآن مجید میں دلائل بیان کیے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنا ایمان دلائل کی بنیاد پر استوار کرے، یعنی معجزے دیکھ کر یا کوئی کرتب دیکھ کر، تماشے دیکھ کر نہ بڑھے۔ دلائل اور لاجیکلی ریزننگ ہو، اس کی عقل میں آئے تو بات کو قبول کرے، عقل میں نہ آئے تو بات کو قبول نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب میں ہم نے اپنی آیات کو بڑا محکم بنایا۔ کیسے محکم بنایا ہے؟ دلائل کی بنیاد پر، دلائل ہم نے دیے ہیں۔ ثم فصلت، اور پھر ہم نے تفصیل بھی بیان کی ہے ان آیتوں کی، ان جو قرآن مجید کی تفصیل بھی ہم نے بیان کی ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اور یہ تفصیل جو ہے کہ ایسی ہستی کی طرف سے ہے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، جو حکمت والا ہے، جو جانتا ہے کہ کہاں پر کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، فرمایا کہ اس ہستی نے ہمیشہ یہ حکم دیا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ لوگوں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اچھا، عبادت صرف اللہ کے آگے جھکنا نہیں ہوتا، عبادت اللہ سے مانگنا بھی ہوتا ہے۔
مانگنے کا حق، دعا کا حق صرف اللہ کا ہے، اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ کے علاوہ انبیاء کو بھی نہیں پکارا جائے گا۔ باقی تو بڑی بات کی بات ہے، یعنی صحابہ اور اولیاء، یہ تو بڑی بات کی بات ہے، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا سوائے اللہ کے، کیونکہ عبادت کو جو دعا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور عبادت ساری کی ساری اللہ کے لیے خاص ہے، اور کسی سے ایسی امید باندھنا کہ اسی سے میرے سارے کام پورے ہوتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت بھی اللہ ہی سے خاص ہے کہ اللہ ہی سے حقیقی امید رکھی جائے۔ فرمایا میں نے انبیاء نے اسی پیغام کو پھیلایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر بشیر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہارے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی مجھے تو اللہ نے یہ بنا کر بھیجا ہے کہ میں بتاؤں کہ اگر تم برے کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، جہنم ملے گی، اچھے کام کرو گے تو اس کا نتیجہ جنت ملے گی، یعنی وہ جنت خوشخبری ہے، بشارت ہے، وہ بشیر ہوں میں، اور جہنم جو ہے وہ برے کاموں کا نتیجہ ہے، وہ میں اس حوالے سے نذیر ہوں، ڈرانے والا۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کہا کہ میں نے کہا ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفار ہوتا ہے ماضی کے لیے، یعنی یا اللہ ماضی میں جو گناہ ہو گئے ہیں اس کو معاف فرما دے، ثم توبوا الی، پھر توبہ کرو، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ توبہ کیا ہوتی ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، یعنی استغفار ہو گیا ماضی کے لیے، اور توبہ ہو گئی کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا مستقبل کے لیے، تو دونوں کو جمع کیا تو استغفار بھی کریں اور توبہ بھی کریں، پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، اللہ نے فرمایا اگر تم یہ دونوں کام کرو گے تو میں تم کو ایک بڑی اچھی زندگی دوں گا ایک خاص مدت تک، یعنی دنیا کے اندر پھر تمہاری زندگی ایک بڑی اچھی زندگی ہو جائے گی۔ یعنی توبہ کا، استغفار کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف آخرت میں اللہ درجات بلند کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ زندگی اچھی کریں گے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ نے فرمایا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ استغفار کی اللہ نے فضیلت بیان کی کہ میں یہ عطا فرماؤں گا، اگر تم استغفار سچے دل کے ساتھ کرو گے تو آسمانوں سے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گا، نہریں تمہارے لیے بہا دوں گا، جنات اور باغات تمہارے لیے لگا دوں گا۔ تو یہی اسی بات کو یہاں پہ دہرایا گیا، اگر تم استغفار کرو گے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہاری ایک خاص مدت تک، یعنی جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم تمہاری زندگی کو بڑا اچھا بنا دیں گے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور پھر ہر فضل والے کو اور فضل دیں گے۔ بڑی غور کی آیت ہے کہ ہم دیں گے ہر فضل والے کو اور فضل، دو دفعہ فضل کا لفظ استعمال ہوا، پہلا ہے ذی فضل، فضل والا، وہ فضل والا کون سا ہے؟ جو اچھے اعمال کرتا ہے، یہ ہے ذی فضل، اچھے اعمال والا، جس کو نیک اعمال کی توفیق ہو گئی، فرمایا اس کو ہم مزید فضل عطا فرمائیں گے۔ وہ مزید فضل کیا ہے کہ جنت دیں گے، آخرت کی کامیابی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو وعدہ ہے استغفار کا، نیک اعمال کا، ایک تو دنیا میں زندگی اچھی ہو جائے گی، اور پھر تمہارے اس فضل والے جو لوگ ہیں جن کو اچھے اعمال کی توفیق ہوئی، یہ اچھے اعمال کی توفیق اللہ کے فضل سے ہوتی، اللہ کے کرم سے ہوتی ہے، انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، تو اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ جو فرمایا کہ ذی فضل فضلا، فضل والوں کو ہم اور فضل دیں گے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اچھے اعمال کیے ان کو ہم آخرت کے اندر بھی پھر اچھا بدلہ دیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، فرمایا اگر یہ پھر بھی تمہاری بات کو نہ مانیں اور یہ ساری باتیں سمجھانے کے باوجود یہ پھر جائیں اور یہ اپنے منہ پھیر لیں، تو فرمایا پھر آپ ان کو بتا دینا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، کہ لوگوں میں تمہارے لیے پھر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ایک بڑا دن آنے والا ہے قیامت کا دن، اس دن کے عذاب سے میں پھر تمہیں خبردار کرتا ہوں، ڈرتا ہوں، اس دن کے عذاب سے پھر تم نہیں بچ سکو گے۔ وہاں پہ کوئی رشتہ داری، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی سفارش کچھ بھی کام نہیں کرے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، سارے رشتے ساتھ چھوڑ جائیں گے، مال و دولت، رشتہ داریاں، دوستیاں، احباب کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔
میں اس دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اس دن تمہیں کچھ نہیں بچائے گا سوائے تمہارے نیک اعمال کے۔ الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور یاد کر رکھو کہ اللہ وہ ہستی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تمہیں اسی کے پاس لوٹنا ہے تو وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم، فرمایا آپ ان کو بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنے سینوں کو بند رکھتے ہیں، سینوں کو دوہرا کر لیتے ہیں۔ سینوں کو دوہرا کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے اوائڈ کرتے ہیں اور بچتے ہیں کہ کہیں ان کی بات نہ سننی پڑ جائے، کہیں ہمارے پر اثر نہ ہو جائے، اپنے سینے بند کر لیتے ہیں۔ لیستخفوا من، تاکہ تمہاری بات کا کوئی اثر ان پر نہ ہو جائے، یہ چھپاتے ہیں اپنے آپ کو۔ الا حین یستغشون ثیابہم، اور فرما دیں آپ ان کو یہ بھی کہ جب یہ اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیتے ہیں، یعنی کپڑوں کو لپیٹنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے کپڑوں کی چادر ہوتی ہے نا، ایسے چادر لپیٹی اور چل پڑے، تو یہی عربوں کا پہناوا یہی تھا کہ چادر لپیٹی اور چل پڑے کہ ہمیں یہ بات نہیں سننی۔ اس کو بتایا گیا ہے کہ ایک تو سینے تنگ کر لیتے ہیں تاکہ ان کے کانوں میں بات نہ پڑے، اور اپنے کپڑے لپیٹ کر چل پڑتے ہیں کہ ہمیں یہ بات نہیں سننی۔ فرمایا ان کو آپ بتا دینا، یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ لوگوں تم جو چھپاتے ہو اور تم جو ظاہر کرتے ہو، تمہارا واسطہ ایک ایسی ہستی سے جو سب جانتا ہے۔ تم جو لوگوں کو ظاہر کرو یا نہ کرو، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، لیکن اللہ وہ ہستی ہے، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے چھپے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تمہارے چھپے ہوئے سینوں کو بھید کو بھی جانتا ہے۔ انسان جو بولتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے، انسان جو کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے، انسان جو سوچتا ہے اللہ اس کے واقف ہے، حتیٰ کہ انسان کے سینے میں جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اس ہستی کے آگے ہمیں قیامت کے روز کھڑے ہونا ہے، اس کے آگے جواب دینا ہے۔ تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لو، تمہیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اس ہستی کے آگے کھڑے ہو کر جو سینوں کے بھید کو بھی جانتی ہے۔ اب قیامت میں ایسے منظر بھی ہوں گے کہ بعض اعمال ایسے ہوں گے جن کو فرشتے بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ منکر نکیر ہمارے پاس ہے نا، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کو نوٹ کرتے، وہ بھی ان اعمال سے واقف نہیں ہوں گے، کیونکہ کرامن کاتبین صرف وہی عمل لکھ سکتے ہیں جو انسان کرتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، جو پلان کرتا ہے، وہ نہیں اس سے واقف، سینوں کے بھید سے نہیں واقف۔ انہ علیم بذات الصدور، اور میں وہی ذات ہے جو تمہارے سینوں کے بھید سے بھی واقف ہے، اور اللہ کل قیامت کے بندوں کو اپنے آگے کھڑا کریں گے اور وہ سینوں کے بھید بھی ظاہر کر دیں کہ یہ تھے تمہارے اعمال، تو اس وقت انسان جو ہے پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گا سوائے ان اچھے اعمال کے جو اس کے سرمایہ میں ہوں گے، اس کے نامہ اعمال میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔